بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، دیکھنا ایک دن تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ ایک قرض ہے جو تمہاری بیٹی اتارے گی۔ یہ آخری میسج تھا جو ابرار کو اپنے پہلے پیار کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے بعد اریبہ ہر قسم کا رابطہ ختم کر کے گمنامی میں چلی گئی تھی۔ ہر سال 3 نومبر کی تاریخ ابرار کو بے چین کر دیتی تھی۔ آج 3 نومبر کو وہ چاہ کر بھی ان فکروں کا بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے پچھلے 15 برسوں میں لاکھ کوشش کی، لیکن ان فکروں کی گونج سے اپنی جان نہ چھڑا پایا۔ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یادوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ابرار کو پتہ ہی نہ چلا کب اس کے 8 سالہ بیٹی ارم اس کے پاس آ گئی۔ بے اختیاری سے ابرار نے انگلیوں کے پوروں سے اپنی گالوں سے اشکوں کی بوندیں صاف کیں، جو نہ جانے کب اور کیسے آنکھوں سے باہر نکل پڑی تھیں۔ کچھ نہیں بیٹی، تم سناؤ ماما کدھر ہیں؟ ابرار نے بیٹی کا دھیان بٹانے کے لیے سوال پوچھا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، معصوم ارم نے کہا، اور ٹیبل پر پڑے گلدان میں رکھے پھولوں سے کھیلنے لگی۔ کیا میرے گناہ کی سزا یہ معصوم بھگتے گی؟ ابرار نے اپنی بیٹی سے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر سوچا۔ اس سے یہ سوچ برداشت نہ ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور باہر کی جانب لپکا۔ دروازہ زور سے کھلا اور ایک 45 سال عورت گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوتے ہی بولنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ ایک لڑکی سفید گاؤن پہنے اسکارف لیے سجدے میں پڑی تھی۔ اس لڑکی کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ لڑکی نے سجدے سر اٹھایا اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئی۔ عورت نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان اور آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اتحیات میں بیٹھتے ہی لڑکی کے چہرے سے یہ تاثرات ختم ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے بیٹے کو پیٹ میں شدید درد ہو رہی ہے۔ جیسے ہی اس لڑکی نے سلام پھیرا، عورت فوراً بول پڑی۔ وہ لڑکی فوراً کھڑی ہوئی اور عورت کی طرف بڑھنے ہوئے کہنے لگی، روم 5 میں نا، جس کا کل اپینڈکس آپریشن ہوا ہے۔ عورت نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکلی۔ ایک انجیکشن کے بعد مریض اب پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ آنٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپریشن ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ درد تو ہوگا ہی، لیکن جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت نے شکر بھری نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے لب اپنا کام کرتے ہوئے بھی ہلتے رہتے تھے۔ یقیناً کسی بہت ہی نیک گھرانے کی بچی ہے، عورت نے سوچا۔ اتفاق سے لڑکی نے پرس سے کچھ نکالا تو اس کا شناختی کارڈ نکل کر عورت کے قدموں میں آ گرا۔ اس نے جھک کر کارڈ اٹھایا اور لڑکی کو واپس کرنے لگی۔ ایک نظر لڑکی کے والد کے نام کی جگہ پر پڑی تو عورت کو جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ ابراہیم مجید، یہ نام وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اور بھی تو بہت سے لوگوں کا یہ نام تو ہو سکتا ہے۔ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ عورت نے پوچھا تو لڑکی جو مریض کے فائل پر کچھ لکھنے مصروف تھی، بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ وہ محکمہ ہیلتھ میں ایک کلرک تھے، لیکن کافی عرصہ پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ اب تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ ریبہ نے دل میں سوچا، باپ جو کرتا ہے اس کی سزا اس کی اولاد کو بھی بھگتنی ہے نا۔ جیسے کہتے ہیں زنا ایک قرض ہے جو اس کی بیٹی بہن وغیرہ اتارے گی۔ اریبہ سے نہ رہا گیا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ لڑکی نے اپنا سر جھکا اٹھایا اور اس عجیب سے سوال پر قدرے تعجب سے اریبہ کی طرف دیکھا۔ ایک توقف سے بعد ارم بولی، آنٹی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم کوئی اور کرے اور اس کی سزا کسی اور کو دی جائے؟ ایسا تو دنیا میں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کسی معصوم کو سزا دے سکتے ہیں؟ سورۃ النجم میں ارشاد ہوا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ایک ضعیف حدیث ضرور ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں۔ اس کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ انسان کے گھر میں ایک گناہ سرعام ہونے لگ جائے، نہ اسے برا سمجھا جائے تو گھر والے بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو ایلیٹ گھرانوں میں ماحول میں مل جاتی ہے۔ ارم نے اس بات کو مکمل کیا اور واپس جانے لگی۔ واپس جاتے جاتے اچانک واپس مڑی اور کہنے لگی،
جو بات آپ نے کی وہ دونوں فریقوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، پھر سزا کے وقت صرف باپ ہی کیوں، پھر اس کا قرض تو اس لڑکی کو بھی اتارنا پڑے گا اپنی اولاد کی شکل میں۔ اس لیے اس بات کی کوئی عقلی، مذہبی اور اخلاقی بنیاد نہیں۔ اتنا کہہ کر لڑکی ارم باہر چلی آئی۔ آخری فقرہ ایک تھپڑ کی طرح اریبہ کے منہ پر لگا جس نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ غلطی تو اریبہ کی بھی تھی، بے شک بہترین طرز زندگی وہی ہے جو اسلام ہمیں سکھا چکا ہے۔ ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارے مقدر میں ہوتا ہے۔ مقدر کو مقدر سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انسان خود اپنا مقدر بنانے کی کوشش میں اپنا مقدر خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو دوستوں، مجھے دیجیے اجازت اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔